نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، یہ مختلف دینی مسائل کا حل سلسلہ نمبر 152 ہے۔ ایک دوست کی طرف سے سوال آیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مدینہ منورہ سے جمعہ کے دن عراق میں لڑنے والے لشکر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں دشمن کے ساتھ جو لشکر لڑ رہا تھا ان کو کیسے پہنچ گئی، اور پھر انہوں نے دوسرا پہاڑی سے اپنا کیسے دفاع کر لیا۔ کیا یہ واقعہ سچا ہے کہ جمعہ کے دن ممبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز لگا رہے ہیں اور وہاں پہنچی ہے؟ الجواب، یہ واقعہ سچا ہے۔ عظیم محدث مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ نے ترجمان السنہ جلد نمبر 4 کے اندر باب کرامات صحابہ کے اندر یہ واقعہ پورا نقل کیا ہے۔ سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جب دشمن کے مقابلے میں تھے، ان کو دشمن کی طرف سے پہاڑی کے پیچھے سے خطرہ تھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالت منکشف کر دی گئی، اور آپ نے وہاں سے دوران خطبہ یہ آواز دی، بڑے مجمع نے سنا، یا ساریۃ الجبل ای انظر الی الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ مطلب یہ تک پہاڑ کی طرف سے دشمن حملہ کر کے کہیں تمہیں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو ادھر سے بھی اپنا دفاع کرو۔ تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آواز پہنچی اور فوراً پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے، تو اللہ رب العزت نے شکست سے بچا لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حج یا عمرہ پر سالی اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ جا سکتی ہے یا نہیں؟ الجواب، حج اور عمرہ یا اس کے علاوہ دیگر سفر شرعی، اس کے اوپر عورت اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ سفر پر نہیں جا سکتی۔ بہنوئی غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے اس کا، اس لیے سالی صاحبہ جو ہے وہ اپنے محرم کے ساتھ جائے، اپنے بھائی، اپنے ماموں، اپنے چچا، اپنے بھانجے اور بھتیجے کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ۔ بہنوئی اس کا غیر محرم ہے، اس کے ساتھ حج یا عمرہ کا سفر نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص کی زوجہ حج پر جانے لگی، تو اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، میری بیوی تو حج پر جا رہی ہے اور میرا نام اکتتبت فی غزوۃ کذا و کذا، میرا نام فلاں فلاں جنگ میں لکھا گیا، میں تو نہیں جا رہا ساتھ، تو قافلہ کے ساتھ میری بیوی حج پر جا سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ نہیں، ادھر سے تم نام ختم کرو، جنگ میں نہ جائیں، اور اپنی بیوی کے ساتھ احجج مع امراتک، اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو ساتھ بھیجا۔ اس لیے عورت اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائے یا اپنے کسی محرم کے ساتھ جائے، عام قافلے کے ساتھ عورت کے لیے نہ حج ہے نہ عمرہ ہے، وہ انتظار کرے موت تک محرم کی، بغیر محرم کے حج پر اور عمرے پر نہیں جا سکتی۔ یہ صاحب کی طرف سے سوال ہے کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت بین التکبیرتین ہے، کہ نہ اس میں ہاتھ باندھنے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر التحیات اور سلام ہے، بس تکبیر کہتے ہوئے پہلے کھڑے ہو کر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اٹھ جائیں۔ اس میں نہ تو تشہد ہے، التحیات ہے، اور نہ ہی سلام ہے۔ بس اگر کوئی 14 سجدے اکٹھے کرنا چاہتا ہے تو اسی طرح کھڑا ہوتا رہے اور سجدہ کرتا رہے، کھڑا ہوتا رہے اور سجدہ کرتا رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یوں ہی۔
اور یہ سجدہ تلاوت واجب ہے، معاف نہیں ہے، اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ادائیگی اس کی ضروری ہے۔ اور سجدہ تلاوت کے لیے وضو بھی ضروری ہے۔ سجدہ شکر کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ سجدہ شکر کہ آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملی تو اس کے اوپر آپ فوراً سجدے میں چلے گئے، اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن سجدہ تلاوت کے لیے اور جنازہ کے لیے وضو شرط ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا معمول مبارک کیا تھا داڑھی کے حوالے سے، کہ چاروں طرف سے دائیں اور بائیں اور نیچے سے داڑھی جو تھی مٹھی بھر سے زائد کو کاٹتے تھے یا نہیں؟ الجواب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں جلد نمبر 2 کے اندر کتاب اللباس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حج یا عمرے پر جاتے تو اپنی داڑھی کے اوپر مٹھی لگاتے، مٹھی سے زائد کو کاٹ دیتے، ما زاد علی القبضہ، جو مٹھی سے زائد ہوتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصوم میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل نقل کیا دوسرا، کہ ایک دفعہ روزے کی حالت میں تھے تو روزے کی افطاری کے وقت آپ کو پتہ چلا کہ میری داڑھی مٹھی سے زائد ہو چکی ہے، تو آپ نے اسی وقت افطاری کے وقت آپ نے مٹھی سے زائد داڑھی کو کاٹا۔ اس لیے باب القول عند الافطار، امام ابو داؤد نے یہ باب باندھا ہے، اس باب کے تحت یہ واقعہ لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مٹھی سے زیادہ داڑھی کو کاٹا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی سے زیادہ داڑھی کو کاٹا کرتے تھے، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی سے زیادہ داڑھی کو کاٹا کرتے تھے۔ بہرکیف اس پر تفصیلی فتویٰ ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ اور ہمارے فقہا میں فقہ حنفیہ کے اندر علامہ طحطاوی رحمہ اللہ نے طحطاوی علی المراقی، ان کا جو حاشیہ ہے اس کے صفحہ 526 پر یہ لکھتے ہیں، وَأَمَّا اللِّحْيَةُ فَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْآثَارِ عَنِ الْإِمَامِ إِنَّ السُّنَّةَ أَن يُقْطَعَ مَا زَادَ عَلَى قَبْضَةِ يَدِهِ قَالَ وَبِهِ نَأْخُذُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِ وَكَذَا يَأْخُذُ مِنْ عَرْضِهَا مَا طَالَ، کہ بہرحال داڑھی امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب الآثار کے اندر امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ سنت یہی ہے کہ مٹھی سے زائد جو ہے وہ اس کو کاٹ دیا جائے، اور اسی کو فرماتے ہیں کہ ہم لیتے ہیں۔ اور اسی طرح علامہ سرخسی کی محیط کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح چوڑائی سے بھی، یعنی دائیں اور بائیں سے جو بال ہیں وہ بھی مٹھی سے زائد کاٹنے چاہیے۔ دوسرا حوالہ فقہ کا ہے، فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 5 صفحہ 358 پر، والقص سنت فیہا، کہ سنت طیبہ اس میں یہی ہے کہ داڑھی مٹھی سے زائد داڑھی کو کاٹا جائے۔ وہو ان یقبض الرجل لحیتہ فإن زاد منها على قبضته قطعه، اور وہ یہی صورت ہے کہ آدمی اپنی داڑھی پر مٹھی لگائے تو مٹھی سے زائد کو دوسرا کاٹ دے تو ٹھوڑی جو ہے یہ مٹھی سے خارج ہوگی۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ دوران نماز حالت تشہد میں انگلی جو ہلاتے ہیں، اس انگلی ہلانے کا کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں چونکہ عام طور پہ جب اشارہ کرتے ہیں تو انگلی نہیں ہلاتے، بعض ساتھی انگلی ہلاتے رہتے ہیں پورے تشہد کے اندر۔ الجواب، پورے تشہد میں انگلی ہلانا درست نہیں ہے، یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار کیا، بعد میں اس عمل کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشکات شریف کے اندر بھی ہے، اور ابو داؤد شریف صفحہ 132 پر جلد نمبر 2، نسائی شریف صفحہ 187 جلد نمبر 1، مسند احمد صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 4، بہقی سنن بہقی کبریٰ صفحہ 132 جلد نمبر 2، اور مشکات شریف کے اندر بھی باب تشہد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشیر باصبعہ اذا دعا ولا یحرکها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تو اس وقت اس کو حرکت نہیں دیتے تھے، بس اشارہ کر کے پھر انگلی کو رکھ لیتے تھے نیچے۔
تیسری مسلسل انگلی کو اشارہ کرتے اپنے سے حرکت دیتے رہنا، اس سے اپنی نماز کا بھی خشوع ختم ہوتا ہے، دوسروں کی نماز کا خشوع ختم ہوتا ہے، تو یہ عمل منسوخ ہے۔ اس لیے صاحب مشکات نے باب التشہد میں پہلے حرکت والی حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکھا حرکت دیتے تھے، اور اس کے بعد لم یحرکھا ولا یحرکھا والی حرکت نقل فرمائی کہ اللہ کے رسول حرکت نہیں دیتے تھے۔ تو پہلا عمل منسوخ ہے، دوسرا عمل ناسخ ہے۔ پہلا عمل جو ہے وہ اس پر عمل نہ کیا جائے، اس کو وہ متروک ہے، چھوڑ دیا جائے، دوسرا عمل کو اختیار کیا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ایسے کرنے والوں کو عقل و فہم عطا فرمائے۔